اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. بس آپ لوگوں سے ریکویسٹ تھی جو میں ہر ویڈیو پہ کرتا ہوں، کائنڈلی ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر بھی کر دیجیے، کمنٹس بھی لازمی کر دیے کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت ثواب ملے گا اور آپ کو اس کا فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ نمبر 4 سورۃ النساء کی آیات نمبر 148 میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: اور برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، مگر مظلوم کو اجازت ہے اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا جانتا ہے. تفسیر ہے: بعض لوگوں کا مشغلہ ہی دوسروں کی عیب جوئی ہوتا ہے، کسی کے حقیقی یا فرضی عیوب کو اچھالنے اور ان کی تاثیر کرنے میں انہیں خاص لطف آتا ہے. اور بعض منہ پھٹ ایسے ہوتے ہیں کہ چلتے چلتے کسی کی پگڑی اچھال دی، وہ 4 بے نوت سنا کر اپنی بڑائی کی تسکین کر لی. ایسے لوگ جس دل آزاری کا باعث بنتے ہیں اور باہمی محبت نقصان پہنچاتے ہیں، اس کا اندازہ ہر اس شخص کو اچھی طرح ہے جس کو اس کماز کے لوگوں سے واسطہ پڑا ہو. اسلام جو مسلمان کو سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح جان دیکھنا چاہتا ہے، وہ ان یا وہ گوہوں کو کب برداشت کرتا ہے. اس لیے اس آیات میں واضح ہدایت فرما دی کہ ایسی باتیں اللہ تعالیٰ ناپسند ہیں، ان سے باز آ جاؤ. کسی کی پشت غیبت، کسی کی منہ پر توہین اور حد تک عزت سب کی مانت کر دی گئی. ہاں، وہ شخص جس پر واقعی ظلم ہوا ہو، اس کی حق تلفی کی گئی ہو، اسے رخصت ہے کہ وہ ظالم کے ظلم کا برملا اظہار کرے اور اپنی مظلومیت کی داستان بے دھڑک سنائے. اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا ظالم مظلوم دونوں کو احساس دلایا جا رہا ہے. ظالم یہ نہ سمجھے کہ اس کے ظالم کسی کو علم ہی نہیں یا دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، بلکہ اللہ تعالیٰ ظالم کے کرتوتوں سے واقف ہے. اور اگر دنیا کی کوئی عدالت اسے سزا نہیں دے سکتی تو اللہ تعالیٰ کی عدالت سے سزا مل کر رہے گی. اور مظلوم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی دوسرا تمہارا داد رسی نہیں کرتا تو صبر کرو، اللہ تعالیٰ تیرا فریاد رس ہے، تیری مظلومیت اور بے کسی کا اسے خوب علم ہے. جزاک اللہ. دیکھو دوستو، آپ نے قرآن شریف کی ہر آیات ہر صورت میں اللہ تعالیٰ نے کھول کر چیز بیان کر دی گئی ہے. کسی کے عیب گوئی کرنا بہت بری بات ہے، چاہے وہ دینی ہو دنیاوی ہو، نہیں کرنی چاہیے. ہاں، اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھانا جائز ہے تاکہ وہ کسی دوسرا ظلم نہ کرے، اس کے ظلم کو روکنا جائز ہے. ظالم حکمران ہے کوئی کا، اس کے خلاف کلمہ حق کہنا جائز ہے. دنیاوی اور دینی غیبت سے ہی منع کر دیا گیا ہے، لیکن جو ظلم کرے گا اس کے خلاف آواز اٹھانا جائز ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو آیات پڑھی ہے اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے، نیکی پھیلانے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. پلیز سبسکرائب.